السلام علیکم ناظرین، آج کے سفر ہے شرط کے اس ٹریول شو میں ایک دفعہ پھر عابد علی بیگ صاحب اور میں سید شرف الدین حاضر ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام مختلف ملکوں پر مذکور ہوتا ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف ایک ہی ملک پر اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ملک ہم ڈسکس کریں گے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، میں عابد علی بیگ صاحب ہی سے پوچھوں گا کہ کس ملک کو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ نام کی مناسبت سے ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ سفر ہے شرط کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں، اور جب ہم اپنا پروگرام مکمل کرتے ہیں تو ہمارا نیکسٹ سفر آلریڈی تیار ہوتا ہے، تو ہم کسی ملک کی سیر کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ باقاعدہ چشمدید پروگرام ہوتا ہے۔ تو عابد بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسا ملک چنیں جس پر ہم آج گفتگو کریں جو تھوڑا سا ہٹ کے ہو، کیونکہ پچھلے 2-3 پروگراموں میں ہم نے افریقہ کے کافی ممالک کو کور کیا ہے، تو کیوں نہ آپ آج فار ایسٹ کے کسی ملک کے بارے میں گفتگو کریں اور بتائیے کہ کون سا ملک آپ چننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ شرف الدین صاحب، آج کے لیے جو میں نے ملک چنا ہے وہ بالکل فار ایسٹ کا ہے، اور ملک اس کو کہتے بھی ہیں اور ملک نہیں بھی کہتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ یہ ہے تائیوان۔ تائیوان کا سرکاری نام ہے ریپبلک آف چائنا۔ اسے جب پرتگیزی ملاح اس علاقے میں گئے، انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کو اپنی زبان میں کہا ایلا فارموسا، جس کا مطلب ہے خوبصورت جزیرہ۔ اچھا۔ اس کے بعد یہ نام جو ہے مغربی ممالک میں، یورپ میں سب جگہ یہی نام اس کا استعمال ہونے لگا، فارموسا کے نام سے جانا پہچانے جانے لگا۔ یہ 17ویں صدی کی بات ہے۔ اس کے بعد ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی وہاں پر، اور انہوں نے وہاں کے جو اوریجنل باشندے تھے، جو وہاں کے مقامی باشندے تھے، ان کو دیکھا، ان کو تائیوان کہتے تھے۔ اچھا۔ ان باشندوں کو تائیوان کہا جاتا، تو انہوں نے اس کا نام تائیوان رکھ دیا، اور 1684 میں پھر یہ وہاں کا سرکاری نام ہو گیا۔ ریپبلک آف چائنا جو کہ اس وقت بھی موجود ہے، جس کا نام ہے سرکاری نام ہے، اس کا قیام 1912 میں عمل میں آیا چائنا میں۔ تو ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ اس چائنا سے بالکل مختلف ہے جو آج کل عام فہم زبان میں سمجھا جاتا ہے۔ مین لینڈ چائنا وہ عوامی پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، اور یہ ریپبلک آف چائنا کہلاتا ہے، ROC چائنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کو ROC تائیوان بھی کہتے ہیں۔ وہ کمیونسٹ چائنا ہے، یہ نان کمیونسٹ؟ یہ نان کمیونسٹ چائنا ہے۔ یہ دراصل نیشنلسٹ گورنمنٹ جو وہاں پر 1912 میں قائم ہوئی تھی، اور جس میں نام ایک بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا چیانگ کائی شیک کا، وہ اس کے کرتا دھرتا تھے۔ یہ جب وہاں پر چلی ہے تقریباً 1950 کی دہائی سے تھوڑا قبل تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بیچ میں جیپنیز آکوپیشن بھی ہوئی، سارا سلسلہ ہوا۔ جب یہ انقلاب آیا عوامی جمہوریہ چین کا، ماؤ زے تنگ والا، تو یہ لوگ جو تھے وہاں سے سارے کے سارے منتقل ہو گئے تائیوان کو۔ یعنی کہ جب یہ 1949 میں انقلاب آیا کمیونسٹ چائنا میں، کمیونسٹ چائنا جب بنا ہے، تو اس دوران اس سے تھوڑا قبل جو ہے یہ لوگ وہاں سے موو ہو گئے اور یہ تائیوان میں آ گئے۔ غالباً 2 ملین چائنیز تھے جو وہاں سے نکلے۔ جی، بہت بڑی تعداد تھی چائنیز کی جو وہاں پر آئی، کیونکہ وہاں کے اوریجنل باشندے تو صرف آپ کو پتہ ہے کہ 5 لاکھ اوریجنل ہیں، اور اس کی آبادی جو ہے وہ ماشاءاللہ تقریباً 23 ملین کے قریب ہے۔ تو یہ جب باشندے وہاں پر آئے وہاں سے چائنا سے، تو اپنے ساتھ ملینز تولے سونا اور فورن کرنسی اپنے ساتھ لے آئے، اور وہاں انہوں نے یہ ریپبلک آف چائنا کا قیام عمل میں آیا۔ یہ کمیونسٹ چائنا سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے نام جو ہیں کبھی ریپبلک آف چائنا تائیوان کہا جاتا ہے، ROC تائیوان، کبھی تائیوان ROC کہا جاتا ہے۔ یہ 1971 تک اقوام متحدہ کا ممبر رہا، جب تک عوامی جمہوریہ چین اقوام متحدہ سے باہر تھا۔ جب اقوام متحدہ میں عوامی جمہوریہ چین داخل ہوا 1971 میں، تو اس وقت تائیوان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا، کیونکہ غالباً اقوام متحدہ کا ایک موقف یہ تھا کہ ایک ہی چین ہو سکتا ہے، ایک ہی چین ہو سکتا ہے، 2 چین نہیں ہو سکتی۔ یہ جب وہاں سے ہو گئے، جن کا نام اس میں تو نکل گیا جب اقوام متحدہ سے، جتنی بھی بین الاقوامی فورمز ہیں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو UN کے امبریلا میں آتے ہیں، یا اولمپک ایسوسی ایشن وغیرہ، تو یہ ابھی بھی شرکت کرتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پروگرامز میں اور اولمپک کے پروگرام میں، لیکن وہاں پر یہ چائنیز تائپے کے نام سے شریک ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو چائنیز تائپے کے نام سے ان کی شرکت ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اس کا جغرافیہ کچھ یہ ہے کہ یہ چونکہ جزیرہ ہے، لہٰذا اس کی سرحد کسی ملک سے نہیں ملتی۔ اس کے شمال میں ایسٹ چائنا سی ہے، اچھا ان کے مشرق میں جو ہے وہ فلپین سی ہے،
جنوب میں لیوزان اسٹریٹ ہے اور ان کے جو مغربی علاقہ ہے وہاں پر یہ تائیوان اسٹیٹ ہے. اچھا. تو جس میں سے ان کے 112 میل کا واقعہ ہے, اس کے بیچ میں گیپ ہے تائیوان سے لے کر چائنا تک کا. وہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے, کبھی کبھی چائنیز وہاں پر آتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ تائیوان اسٹیٹ کہلاتی ہے. اچھا, یہاں کا موسم جو ہے وہ ٹراپیکل موسم ہے, جیسے فلپینس میں ہے. جی, گرمی اور بارشیں خوب ہوتی ہیں. ہر سال کئی ٹائفونز آتے ہیں. اچھا. اور ٹائفونز کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہاں پر اب یہ ڈیولپڈ کنٹری ہے تو ان کا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ یہاں پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ فلپین وغیرہ میں ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ان کی آبادی جو ہے 23.5 ملین کے لگ بھگ ہے, جس میں 95% ہان چائنیز ہیں. اچھا, یہ عجیب بات ہے کہ جو کمیونسٹ چائنا ہے اس میں بھی اکثریت وائٹ ہان چائنیز کی ہے. جی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی وائٹ ہان چائنیز ہے. جی, وائٹ ہان چائنیز. تو صرف آئیڈیالوجی کا فرق ہے. جی جی, آئیڈیالوجی کا فرق ہے. اور مذہب بھی تقریباً ایک ہی ہوگا. جی, اور جو باقی جو ان کے لوکل باشندے ہیں وہ تو بڑی کم تعداد میں 5 لاکھ جیسے میں نے بتایا ہیں. اچھا, یہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ وہی ہے جو مین لینڈ چائنا کی زبان ہے, مینڈرین, جسے چائنیز میں پتنگوا کہتے ہیں. اچھا. یہی سرکاری زبان ہے, یہی تعلیمی زبان ہے, یہی تجارتی زبان ہے. اور مذہب بھی وہی ہوگا. مذہب جو ہے, مذہب میں ان کے بدھزم, تاؤزم اور دیگر جو ان کے عقیدے ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے. کچھ عیسائی اور کچھ مسلمان بھی وہاں پر موجود ہیں. تائپے اور نیو تائپے یہاں کے سب سے بڑے شہر ہیں. اس کے علاوہ تائچونگ, تائنان اور کاؤسیونگ جو ہیں یہاں کے بڑے شہر ہیں. تائیوان جو ہے وہ دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ترقی یافتہ قومیں ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز, ان میں ان کا شمار ہے. اور یہ 4 مشہور ایشین ٹائیگرز میں سے ایک ہیں. اچھا. تو آپ جانتے ہیں 4 ایشین ٹائیگرز میں ساؤتھ کوریا, ہانگ کانگ, سنگاپور اور چوتھا یہ تائیوان ہے. یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہترین ہے. اچھا. ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے جو کہ تائپے کو, جو کہ بالکل تقریباً شمال میں ہے, کو کاؤسیونگ سے ملاتی ہے جو تقریباً بالکل جنوب میں ہے. دونوں کا فاصلہ تقریباً 350 کلومیٹر ہے دونوں شہروں کا. اور یہ ٹرین 300 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ان دونوں شہروں کو ملاتی ہے. تقریباً 90 منٹ میں ایک شہر سے آپ دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں. ایک کنارے سے بلکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. 1895 میں یہ تائیوان جو ہے وہ جاپان کے قبضے میں آ گیا تھا اور دوسری جنگ عظیم تک یہ جاپان کے قبضے میں رہا. اس دوران وہاں پر ترقی بہت ہوئی, صنعتی ترقی ہوئی, انفراسٹرکچر بنا, تعمیرات ہوئیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز اور جاپانیز میں جو رائیولری اور دشمنی تھی, اسی کے نتیجے میں چائنیز کو یہ تائیوان سیڈ کرنا پڑا کیونکہ وہ شکست کھا گئے تھے 1895 میں. اس وقت شکست کھا گئے تھے تو انہوں نے یہ حوالے کر دیا تھا جاپان کے. تو جاپان کی یہاں پر حکومت رہی, جاپان سے وہاں پر ٹیکنالوجی بھی آئی, صنعتیں بھی آئیں, اور اسی وجہ سے اس کی صنعتی ترقی کی بنیاد پڑی. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپانیز نے پھر چونکہ ہار گئے تھے, جی, جاپانیز تو اس میں تھے نا الائز کے مقابلے میں, جی جی, تو چونکہ ہار گئے تھے تو ان کو پھر مجبور کیا گیا کہ آپ تائیوان کو واپس پیپلز ریپبلک, اس زمانے میں پیپلز ریپبلک نہیں, چائنا کے حوالے کیا جائے, پری ریولوشن چائنا کے حوالے کیا گیا, اور وہ اس کا حصہ بن گیا. ایک ہی چائنا تھا, چائنا کا ایک حصہ تھا. ابھی بھی آج تک یہی ہے کہ چائنا کی پالیسی یہ ہے ون چائنا. جی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے, ناراض ہو گیا ہے لیکن ہے ہمارا حصہ, اور وہ اس میں ہے کہ آج نہیں تو کل ہی لوٹ کر ہم تک واپس آئیں گے. تائیوان میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں 2 سیاسی جماعتیں جو خاصی ایکٹیو ہیں. ایک یہ ہے, وہ ہے جو کہ عوامی جمہوریہ چین سے ہمدردی رکھتے ہیں, اچھا, کہ ہم کبھی نہ کبھی ان کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اور دوسرا گروپ وہ ہے جو بالکل سخت اس کے مخالف ہے کہ کسی کچھ بھی ہو جائے, کوئی صورت ہو, ہمیں واپس چین میں نہیں جانا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ تائیوان میں جو طرز حکومت ہے, جی, وہ اس کی جو بنیاد پڑی تھی وہ 1947 کا وہ آئین تھا جو چائنا میں اپروو ہوا تھا. جی, ماؤ کے انقلاب سے 2 سال پہلے. جی, تو وہ چونکہ ماؤ 2 سال کے بعد کمیونسٹ انقلاب لے آیا, جی جی, تو وہ جب یہاں سے نکلے جیسے آپ نے بتایا, تو وہ 1947 ہی کے قانون کی بیسس پہ انہوں نے اپنی اس کی بنیاد رکھی. جی, بنیاد رکھی. بعد میں اس میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی. ہاں, اور وہاں کا جو نظام حکومت ہے ذرا دلچسپ ہے, وہ تقریباً صدارتی نظام ہے. ایک وزیر اعظم بھی ہوتا ہے لیکن وزیر اعظم کی جو اختیارات ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں, لیکن ڈیموکریٹک ہے. ہاں, لیکن ڈیموکریٹک ہے, باقاعدگی سے الیکشنز ہوتے ہیں, اور اپوزیشن بھی ہے. اپوزیشن بھی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 2 طرح کی جماعتیں ہیں, جو کہ ایک جو کہ عوامی جمہوریہ چین سے ہمدردی رکھتے ہیں, اور دوسرا بالکل ان کے مخالف ہیں.
1962 کی بات ہے. وہاں کی فیکس آمدنی جو تھی وہ تھی $170 کے لگ بھگ پر فیکس. ہاں فیکس. اچھا $170 پر کیپٹا انکم تھا. اور اب اس وقت ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $33,700 سے تجاوز کر چکی ہے. اچھا 33,000 فیکس. $33,700 فیکس سالانہ آمدنی ان کی تو ہے. کیا خیال ہے ہم اگلا ٹرپ وہاں کا نہ رکھ لیں؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ٹرپ تو خیر ہم لگائیں گے, پہلے بھی لگائیں گے, لیکن وہاں پر جا کر بسنے میں ایک قباحت ہے. اور وہ قباحت یہ ہے کہ تعلیم کی صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ وہاں کے 95% طلبہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں. اچھا. گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں یونیورسٹی سے, لیکن اتنے لوگوں کے لیے وائٹ کالر جابز نہیں ہیں. اچھا. جس کی وجہ سے انہیں کمتر درجے کے ملازمتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو چونکہ ملازمین بھی سارے پڑھے لکھے ہیں تو وہاں کی صنعت جو ہے اس میں ترقی کی رفتار زیادہ ہوئی ہے. اور وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو صنعتیں ہیں ان میں الیکٹرانکس, پیٹرولیم, ریفائننگ, اسلحہ, کیمیکل, ٹیکسٹائل, آئرن اور اسٹیل, مشینری, دوائیں, گاڑیاں اور کنزیومر گڈز وغیرہ ہیں. ایک زمانہ تھا جب کہ اب تو خیر ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا چھا گیا ہے پروڈکٹس ان کے. ایک زمانہ تھا جب پی آر سی کی, ناٹ پی آر سی بلکہ آر او سی کی جی جو چیز آپ دیکھیں ابھی بھی نیو یارک میں اگر آپ جائیں تو آپ کو, بلکہ کئی ممالک میں جب آپ سووینئرز لیتے ہیں تو اس کے نیچے اٹھا کے دیکھیے اس میں لکھا ہوگا میڈ ان تائیوان. جی. تو ایک زمانہ تھا جب 1980 کی دہائی میں پاکستان کے پاس جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے انہوں نے حکومت کو خط لکھا کہ بھائی یہ آپ نے جو پاسپورٹ کے اوپر بندش لگائی ہوئی ہے, ایک زمانے میں پاکستانی پاسپورٹ بندش تھی آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ تائیوان اینڈ اسرائیل. تو انہوں نے کہا یار تائیوان آپ ہٹائیں کیونکہ اس سے ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو وہ انہوں نے ان کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر کے تائیوان کا لفظ ہٹا دیا. پھر یہ جا کے وہاں سے ٹریڈ وغیرہ کر سکتے تھے. دیکھیے تائیوان کا جو پاسپورٹ کی آپ بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی جب ہانگ کانگ سے وہاں پر جاتا تھا 2-3 دفعہ گیا, تو وہاں پر چونکہ ہانگ کانگ میں کوئی ان کا سرکاری ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو وہاں ان کی تائیوان کی ایک ٹریول ایجنسی ہے جو کہ ویزا ایشو کرنے کا کام کرتی ہے. اور وہ ویزا بھی کیا کرتے ہیں, وہ ویزا آپ کے پاسپورٹ پر نہیں لگاتے بلکہ ایک الگ سے ایک آپ کو چھوٹی سی بکلیٹ دیتے ہیں جو وہاں کا ویزا ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر وہاں کا امیگریشن اس بکلیٹ کے اوپر اسٹیمپ لگاتا ہے اور وہ بکلیٹ آپ کو واپس کر دیتا ہے. آپ کے پاسپورٹ کے اوپر تائیوان کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ آپ تائیوان گئے تھے یا نہیں گئے. یہی طریقہ اسرائیل نے بھی اپنایا ہوا ہے, وہ آپ کو الگ دیتے ہیں. کھیلوں کی بات وہاں کی میں آپ کروں کہ کھیل جو ہیں وہاں پر جو مقبول ترین ہیں, ذہن میں آپ کے کیا آتا ہے؟ جمناسٹکس. چائنیز کو دیکھیں تو ہمیشہ اس کا گٹھا ہوا جسم یہی ہوتا ہے کہ جمناسٹکس میں ماسٹر ہے. وہاں کا سب سے مقبول کھیل ہے. اور اس کے بعد ہے باسکٹ بال. اچھا. یہ وہاں کے نیشنل گیمز ہیں. تائیکوانڈو جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں کا مقبول کھیل ہے وہاں کے لوکل کھیلوں میں. لیکن سب سے زیادہ مقبول جو ہیں وہ بیس بال اور باسکٹ بال. غالباً اس کی یہ وجہ ہوگی کہ وہ جب 1947 میں 1949 میں 50 میں جب وہ بنے تو امریکہ نے بڑی ہیلپ کی. تو اس کا وہ کلچرل بیگیج شاید آیا ہوگا. جی وہ امریکن انفلوئنس کی وجہ سے یہ ہے. اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس میں ان کے کھلاڑی ہمیشہ جو ہیں وہ بہت آگے رہتے ہیں. ٹیبل ٹینس بھی وہاں پر کھیلی جاتی ہے. میں کھانوں کی بات کروں وہاں کے کہ کھانوں میں وہاں پر سب سے زیادہ مقبول جو ہے وہ ہے بیف نوڈلس. اچھا ہے تو وہی چائنیز کھانے جیسے. ہاں چائنیز کھانے جیسے ہیں. ناشتے میں وہ گرم سویا بین ملک استعمال کرتے ہیں, ساتھ میں انڈے اور گندم اور بیکنگ پاؤڈر کا بنا ہوا یو تیاؤ استعمال ہوتا ہے, یا بیکڈ ویٹ کیک ان کے یہاں ہوتا ہے جسے شابنگ کہتے ہیں, یا پھر بیف سینڈوچز. یہ وہاں کے کھانے. اچھا کچھ دنیا کی کچھ قومیں ہیں جو کہ زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہیں اور کچھ قومیں کھانے کے لیے زندہ رہتی ہیں. فرینچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے زندہ ہیں, اور یہی مثال تائیوان پر لاگو ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں. اور یہ ہے کہ کھانا پینا وہاں پر ہر قیمت کا, ہر اسٹینڈرڈ کا ہر جگہ پر موجود ہے, مل جاتا ہے. آپ کی جیب میں کم پیسے ہیں تو بھی آپ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں, آپ کی جیب میں بہت پیسے ہیں تو آپ بھی اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں چونکہ کام کرتے ہیں تو گھروں میں کھانا پکانے کا رواج بہت کم ہے. اچھا. ہر بجٹ کے ریسٹورینٹ موجود ہیں جس میں مسالے دار سیچوان فوڈ سے لے کر جاپانی, تھائی اور دنیا بھر کے کھانے وہاں پر مل جاتے ہیں. چین کے ہر صوبے کی سوغات وہاں پر مل جاتی ہیں. ہاں کیونکہ وہ چین کے مختلف صوبوں علاقوں سے لوگ آئے. ہاں اور حلال اور دیسی کھانے بھی مل جاتے ہیں. جو چیزیں وہ زیادہ کھاتے ہیں ان میں چاول,
بیف, چکن, سی فوڈ, نوڈلز, اور ہر کھانے کے ساتھ ایک پتلا سوپ اچھا وہ ضروری ہوتا ہے. عام طور پر لوگ جو ہیں وہ مرچ مسالوں سے گریز کرتے ہیں. سبزیاں وہاں پر بڑی وافر مقدار میں ہوتی ہیں. اچھا, خود اگاتے ہیں؟ خود اگتی ہیں وہاں پر, جس میں اور جو کھائے جاتے ہیں ان میں گوبھی, بیگن, بروکلی, گاجر, آلو وغیرہ وہ یہاں پر خوب کھائے جاتے ہیں. سرد موسم میں جو سب سے ان کا پسندیدہ ڈش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاٹ پاٹ. اچھا, پتہ نہیں آپ ہاٹ پاٹ سے واقف ہیں یا نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک میز کے اوپر ایک گول جیسے برتن رکھا ہوتا ہے دھات کا, اور نیچے اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے اسٹوو میں, اور اوپر اس کے اندر پانی ابل رہا ہوتا ہے, اور اس پانی کے اندر جو مسالے کچھ پڑے ہوتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کچی مچھلی, کچا جھینگا, سبزیاں جیسے آپ اس کو اٹھاتے ہیں, ڈپ کرتے ہیں, 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے آپ نے ڈپ کیا, کک ہو گیا, آپ نے اس کو کھا لیا. ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہاٹ پاٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈبہ جو آپ نے بتایا اس میں چپاتیاں رکھ کے تو اس کو ڈھانک دیتے ہیں, وہ ہمارا ہاٹ پاٹ ہوتا ہے. اچھا, وہاں کی اولونگ چائے دنیا بھر میں بہت مشہور ہے. اچھا, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑی علاقہ ہے, اور مطلب لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہاں پر چائے بھی ہوتی ہے, لیکن اولونگ چائے وہاں کی بہت مشہور ہے. میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں. اچھا اچھا اچھا, واہ, اولونگ. تو یہ کیا اس میں دودھ تو نہیں ڈلتا ہوگا؟ نہیں, یہ گرین ٹی کی طرح ہوتی ہے. گرین ٹی کی طرح ہوتی ہے, اور بہت اچھی چائے ہوتی ہے, تو آپ اس کو استعمال کیجیے گا. اچھا اچھا, یہ دیکھیے تائیوان کی سب سے مشہور چیز جو ہے اس وقت وہ ہے 101 تائپے. اچھا, وہ کیا چیز ہے؟ 101 تائپے جو ہے وہاں کی بلند ترین عمارت ہے, اور یہ ایک ایسی عمارت ہے جو سن 2004 سے لے کر سن 2010 تک دنیا کی بلند ترین عمارت رہی. اچھا اچھا جی, برج خلیفہ بننے کے بعد یہ نمبر 2 پر آ گئی, اس کے بعد اب شاید نمبر 3 پر آ گئی. اس کی بلندی جو ہے 509 میٹر ہے. اچھا اچھا. اس کی تعمیر 1999 سے لے کر سن 2004 تک ہوئی. یہ عمارت دیکھنے تعلق رکھی ہے, میرا وہاں پر جانا ہوا. اتنی اونچی عمارت ہے. اچھا, تائیوان اس جگہ پر واقع ہے کہ وہاں پر ہر سال کئی ٹائفون آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں. تو اس کی بنیاد ایسی رکھی گئی ہے کہ زلزلوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا, ابھی تک دنیا میں جتنا بھی شدید ترین زلزلہ آیا ہے جو ریکارڈ ہے ہسٹری میں, اس کو یہ سہ سکتا ہے, اس سے آگے کا نہیں پتا. اچھا اچھا. ٹائفون جو آتے ہیں اس میں ہوا کی رفتار 100 کلومیٹر تک بھی ہوتی ہے. یہ عمارت جو ہے اس طرح سے بنائی گئی, اس کی دیواریں, اس کی کھڑکیاں, اس کا فلورز اس طریقے سے بنائے گئے کہ ان پر اثر نہیں ہوتا, اور یہ سوئنگ کرتی ہے. اور اس سوئنگ کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے ایک ونڈ ڈیمپر لگایا ہوا ہے. اچھا اچھا. جو کہ 92 منزل 92nd فلور سے ہینگ ہو کر 87 فلور تک آتا ہے, بیچ بلڈنگ کے بیچ میں ہے. اچھا, دیکھنے والی چیز ہے. اور یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو ٹائفون آئے ہیں تو اس میں عمارت جو ہے اس نے سوئنگ کیا ہے, لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ جو ونڈ ڈیمپر ہے اس نے اس کو کنٹرول کیا. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ ہم کیسے اس امبیرسمنٹ کو دور کریں, کیونکہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ملک سے باہر میں چائنیز سے ملتا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان چائنیز کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو میں جب ان کی تعریفیں شروع کرتا ہوں تو وہ بڑے نہایت ہی موقع نکال کے کہتے ہیں ہم اس چائنا سے نہیں ہیں, ہم اس چائنا سے ہیں. تو اس کا کوئی نشاندہی ہے, یا شروع میں پوچھ لیا جائے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ بہترین طریقہ یہ کہ براہ راست پوچھ لیجیے کہ بھائی آپ کا تعلق کہاں سے ہے. ہاں, کلیئر ہو جائے. بتائے گا آپ کو تو, ورنہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے عام لوگوں کے لیے, کیونکہ فیچرز بھی وہی ہیں, اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً کافی مماثلت ہے دونوں ممالک میں. اچھا, یہ جو میں آپ کو بتا رہا 101 تائپے کے بارے میں, اس میں تیز ترین لفٹیں لگی ہوئی ہیں جو کہ 60.6 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلتی ہیں. اچھا. اور 37 سیکنڈ میں 5ویں فلور سے 89 فلور تک آپ کو پہنچا دیتی ہے. واہ. آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ پہنچ گئے آپ آدھا منٹ میں, اور آپ جو ہے اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں. ابھی اس وقت بھی اس کو دنیا کی ٹالسٹ اینڈ لارجسٹ گرین بلڈنگ ہونے کا, انوائرمنٹلی گرین ہے یہ. واہ. انوائرمنٹلی گرین ہے, اور مطلب یہ ٹالسٹ بھی ہے اور لارجسٹ بھی ہے, ایسی بلڈنگ جو کہ گرین ہے. جب ٹائفون اور زلزلے آتے ہیں تو 216 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کو یہ برداشت کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اچھا, یہاں پر مساجد بھی مسلمان ہیں, مساجدیں ہیں. تو مساجد میں جو ایک سب سے پرانی مسجد ہے وہ تائپے کی جامع مسجد ہے, جو 1947 میں قائم ہوئی تھی. اچھا اچھا. اس وقت. اور اس میں اس کی تعمیر میں ملیشیا نے, ایران نے, جارڈن نے,
انہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا تھا. کچھ مقامی لوگوں کے تھے اور باقی لوگوں نے. اور بڑی شاندار مسجد ہے. دوسرے شہروں میں بھی مساجد ہیں, تائنان میں چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں. دوسری بڑی مسجد جو ہے وہ ہے کاؤسیونگ میں. اچھا, نیچے ساؤتھ میں. یہ 1951 میں قائم ہوئی تھی. اور وہاں پر بھی ابھی بھی حال ہی میں بین الاقوامی لوگ جاتے ہیں. اور وہ پاکستان سے کچھ علماء آئے تھے, وہاں پر گئے تھے. انہوں نے ہانگ کانگ سے وہاں پر ہر سال حافظ بھیجے جاتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے. اچھا, وہاں بھی مقامی شاید سلسلہ اتنا نہیں ہے ساری مساجد کے لیے, کیونکہ ہانگ کانگ میں ماشاءاللہ ایک نرسری بن چکی ہے حفاظ کی, تو ہر سال وہاں سے جو ہے حفاظ جاتے ہیں. تو تائیوان بھی جاتے ہیں. اچھا, گرمی وہاں پر نارتھ میں تو اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا, ان کا جو مشرقی علاقہ ہے وہ سارا ہلی ایریا ہے, ماؤنٹینز ہیں. ٹھیک ہے. تو اوپر کے کچھ علاقے جو وہاں پر کچھ ہلکی سردی بھی ہوتی ہے, اور جو ساؤتھ کے علاقے ہیں ان میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے. کاؤسیونگ میں ایک دفعہ گیا تھا تو بڑی شدید گرمی تھی. اچھا, بالکل جیسے فلپینز وغیرہ میں ہوتی ہے. تیز دھوپ جو تھی سر کے اوپر آ کے بالکل چبھتی تھی, ایسا سلسلہ تھا. وہاں پر شام کو ہم کھانے پہ نکلے تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سوڈے کی وہ بوتلیں جس میں وہ اوپر گولی لگی ہوتی تھی اور ایسے کرے اس کو کھولا جاتا تھا, وہ وہاں پر مل رہی تھی. اور انہوں نے جناب وہ سوڈے کی بوتل پیش کی کھانے کے ساتھ. ہم نے تو خیر وہاں پر جو سی فوڈ تھا وہ کھایا, وہاں کی بہت زیادہ چیزیں نہیں کھا سکے اور ویجیٹیبلس کھائیں. تو وہاں کی جگہ جو ہے دیکھنے والی ہے. اور میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا, اگر آپ کو موقع کبھی ملے زندگی میں مشرق بعید جانے کا, تو تائیوان کو اپنی آئٹنری میں ضرور رکھیے. زیادہ وقت نہ گزاریے, 2 دن ہی گزاریے, 3 دن ہی گزاریے, لیکن بہت اچھی جگہ ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. لوگ ملنسار ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی معلومات ہمیں اس ملک کے بارے میں بتائیں. میں اول تو میرا گیس ہی نہیں تھا کہ آپ اس ملک کو چنیں گے, لیکن اب آپ نے اس کو جب چنا ہے تو ناظرین میرے خیال میں اب ایک ہم پر واجب ہے کہ ایک چکر لگا لیں اس ملک کا, اور بھی جائیے اور جا کر دیکھیں. کے لیے بھی بڑا اچھا رہے گا کہ اگر یہ وہاں پر جائیں گے. میں تو جا رہا ہوں, کیونکہ آج آپ نے میری جو اشتیاق اور اشتہا بھی بڑھا دی ہے اس ملک کو ایکسپلور کرنے کے بارے میں. اور خاص طور پہ اگر وہ الگ صفحے پہ ویزا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر یہاں جانے کے بعد PRC بھی جا سکتا ہوں. بالکل. تو ناظرین اجازت دیجیے, وقت ہمیں یہاں روک رہا ہے اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے, لیکن انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی اور ہم اسی طرح کا ایک اور دلچسپ کنٹری آپ کے لیے ڈھونڈ کر لائیں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ ہمارے شو کو واچ کرنے کا.